آج ہمارا سب کا ایک رشتہ ہے، جو مسلمان دنیا کے جس خطے میں ہو، ہر مسلمان کا ایک تعلق ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ وہ تعلق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر سمجھنے کے اسلام کی یہ کنجی ہے۔ بندہ خلوص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کلمہ کو خلوص کے ساتھ پڑھنے کا اس بندے کو اجر و ثمرہ کیا عطا فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ، زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مخلصا فی قلبہ، دل کی گہرائیوں سے اس کلمہ کو پڑھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا دخل الجنہ ولم تمسہ النار، اللہ رب العزت اس اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اب جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے اس کلمہ پڑھنے میں، کتنی ہماری انرجی صرف ہوتی ہے اس کلمہ پڑھنے میں، لیکن اس کا انعام، اس کا ثمرہ، اس کا پھل دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا پڑھنے والے کو، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن یہ کلمہ اگر واقعتاً ہم خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے رب کو الہ، مالک اور خالق جان کر پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کا ثمرہ ہمیں یہ عطا فرمانا ہے۔ امام بخاری نے اور ترمذی نے، نسائی نے مستدرک کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں، آپ اس کلمہ شہادت کی پاور کا اندازہ لگائیں، اس کلمہ شہادت کی پاور کتنی ہے اور یہ کتنی بھاری چیز ہے جسے ہم بظاہر ہمارے لیے بڑی ہلکی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صاح من امتی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن پکارا لگایا جائے گا میرے امتی کا، فَيُنْشَرُ لَهُ 99 سجیلا، اس بندے کے لیے 99 اس کے دفتر کھول دیں گے، پھر کل سجل حد البصر، ہر اس کا دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ جائے گی، اس کا ایک دفتر اس کا اتنا وسیع ہوگا۔ اور کتنے دفتر اس کے کھولے جائیں گے؟ 99 دفتر ہوں گے۔ ثم یقول عز وجل هل ينکر من هذا شیئا، اللہ رب العزت اس بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے کیا تو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا لا یا ربی، میرے رب میں اس میں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر میرا مالک بندے سے پوچھے گا فیقول اظلمتک کتب الحافظون، میرے بندے کیا تیرے ساتھ جو کرامن کاتبین فرشتے ہیں جو یہ تیرے اعمال لکھتے رہے ہیں، کیا ان میں سے کسی نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فیقول لا یا ربی، وہاں پر عرض کرے گا بندہ اللہ رب العزت نہیں۔ پھر میرا مالک پوچھے گا افلک عذر، کیا تیرے یہ کوئی عذر ہے، اپنے کے عذر پیش کر سکتا ہے یہاں پر؟ فیقول لا یا ربی، بندہ عرض کرے گا نہیں، میرے لیے تیری بارگاہ میں کوئی عذر پیش کرنے کے لیے میرے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ فیقول بلا، اللہ رب العزت اس بندے کو فرمائے گا کیوں نہیں، ان لک عندنا حسنہ، بندے تیرے پاس نیکیاں ہیں۔ مالک فرمائے گا وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَيُخْرِجُ بِطَاقَةً فِيهَا، اللہ رب العزت اس کے سامنے ایک رکا نکالے گا، اس رکے پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ اس پر تحریر ہوگی۔ فیقول یا ربی ما هذه البطاقہ، اللہ رب العزت جب اس کے سامنے رکھے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا الہی اتنے میرے 99 دفتر ہیں، اتنے میری خطائیں ہیں،
ان اتنے بڑے بڑے دفتروں کے سامنے اس چھوٹے سے رکے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو فرمائے گا قال فتودع السجلات فی کفۃ، اس رکے کو جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے ایک پلڑے میں رکھے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے میں وہ 99 دفتر رکھے جائیں گے، تو اللہ رب العزت جس پلڑے میں اس رکے کو رکھے گا اور دوسری طرف اس کے جو 99 دفتر ہوں گے، میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ جس رکے پر لکھا ہوگا، یہ رکا جس پلڑے میں رکھا جائے گا یہ بھاری ہو جائے گا، اس کے 99 دفتر خطاؤں کے ہلکے ہو جائیں گے۔